روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، جو لوگ سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، جن کے ذہن میں سوال ابھرتا نہیں وہ غلام ہیں۔ بنگالی زبان کے ناول نگار شرت چندر لکھتے ہیں، انسان کیا ہے یہ بات انسان کو دیکھے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اونامونو نے کئی قسم کے انسان گنوائے ہیں، مثلاً ارسطو کا بے پروں والا دو پایا، مانچسٹر اسکول کا معاشی انسان، لینوس کا عقل رکھنے والا انسان، روسو کا معاشرتی عہد نامے والا انسان۔ انسان کیا ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی شدید پیاس آپ کو سالرو، سارتر، کامیو، سین میں ملے گی۔ ویسے کسی فلسفی یا ماہر عمرانیات میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، دوسرے مطلب ان کے حساب سے۔ 70 سال پہلے انگلستان کے ادبی حلقوں میں اس پورے موضوع کا ایک تجزیہ بہت مقبول ہوا۔ اس نظریے کے مطابق 20ویں صدی کے ناول نگار انسان کے 3 تصورات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، سیاسی انسان۔ لارنس نے اس کا نام سماجی انسان رکھا ہے۔ سیکنڈ، اس قسم کے انسان کی داخلی زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی خارجی زندگی۔ اس کی شخصیت اور عمل کا دار و مدار سیاسی اور سماجی نظام پر ہوتا ہے۔ اگر سماجی نظام بدل دیا جائے تو انسان کو اب اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تصور ایچ ویلز اور گالز وردی کے ہاں ملتا ہے۔ ان کے بعد اشتراکی ادیبوں کے ہاں بھی یہی سبق ہم کو نظر آتا ہے۔ نمبر 2، فطری انسان۔ یہ ہر قسم کی سماجی اور اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر فطری جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ سماجی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر انفرادی اور ذاتی تسکین حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، نامکمل انسان۔ یہ وہ انسان ہے جس کی اندرونی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہے اور جس کے اندر کوئی تبدیلی صرف داخلی عمل کے ذریعے واقع ہو سکتی ہے۔ یہ انسان صلاحیتوں پر تو بہت سی صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن اس میں خامیاں بھی اتنی ہیں کہ وہ مکمل کسی طور پر نہیں ہو سکتا، پورا سکون اور پوری خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ 20ویں صدی کے ادیبوں کے برعکس پاکستانی سماج انسان کی ہزاروں اقسام کا تصور پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسانوں کی ہزاروں اقسام آپ کو پاکستانی سماج میں جا بجا اور دیکھنے اور بھگتنے کو مفت اور بآسانی دستیاب ہیں۔ یہ اقسام آپ کو اقتدار کے ایوانوں، بازاروں، آفسوں، محلوں، گلیوں اور ہاؤسز میں وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ دنیا بھر کے ادیب، ناول نگار، فلسفی، ماہر عمرانیات، تاریخ دان دل تھام کر نہیں بلکہ دل پکڑ کر بیٹھیں، کیونکہ ہم آپ کو انسانوں کی وہ اقسام بتانے چلے ہیں جو اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی سنی اور نہ کبھی آپ نے دیکھی، چونکہ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ حضرات انتہائی حساس اور کمزور دل کے واقع ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہاں صرف موٹی اور بڑی انسانوں کی اقسام کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، جو پاکستانی سماج میں
اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 موقع پرست انسان، نمبر 2 مطلب پرست انسان، نمبر 3 خود پرست انسان، نمبر 4 لالچی انسان، نمبر 5 وقت پر دھوکہ دینے والا انسان، چھٹا اختیار پسند انسان، ساتواں کرپٹ انسان، نمبر 8 لٹیرے انسان، نمبر 9 کمیشن ایجنٹ انسان، نمبر 10 اقتدار پرست انسان، نمبر 11 بے حس انسان، نمبر 12 بے شرم انسان، نمبر 13 جھوٹے انسان، نمبر 14 بھیڑیے نما انسان، نمبر 15 بھتہ خور انسان، نمبر 16 تاحیات اقتدار میں رہنے کے خواہش مند انسان، نمبر 17 دوسروں کو رونتے اور کچلتے انسان۔ ابھی تو ہم نے آپ کو صرف وہ بڑی بڑی اقسام بتائی ہیں جن سے آپ پہلے ناواقف تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں اور اقسام ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں پاکستانی سماج میں، جن کا فی الحال ذکر نہ کرنا آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ معاف کیجیے گا، ایک اہم ترین اقسام کا تو ہم ذکر کرنا ہی بھول گئے، جن کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ 22 کروڑ ہے، اور وہ ہیں عام انسان، روتے کوستے ماتم کرتے ہوئے 22 کروڑ عام انسان، جن کا نہ تو کوئی وارث ہے اور نہ ہی کوئی والی۔ انسان کی یہ قسم آپ کو پاکستان میں گندی گلیوں، کچروں کے ڈھیروں کے آس پاس کی آبادیوں میں رہتی بآسانی نظر آ جائے گی۔ یہ سب پانی، بجلی، گیس، سڑکوں اور تمام بنیادی سہولتوں سے محروم، گندگی میں رہنے والے اور گندگی کھانے والے، تمام بیماریوں کے جراثیم اپنے اندر پالنے والے انسان ہیں، جو صدیوں سے بھوک، غربت، بیماریوں اور افلاس کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ ان کی حیثیت گندی نالی کے کیڑوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، جن کے پاس باقی انسانوں کی اقسام اس وقت آتی ہیں جب انہیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر اور اسے دنیا کو دکھا کر کروڑوں روپوں کی امداد لینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ تو کوئی آتا ہے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی سروکار رکھتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، اور ساتھ ان کا تذکرہ اور ان کی فکر صرف اور صرف سیاسی جلسوں، سیمینار، مذاکروں اور حکمرانوں کی تقاریر میں ہوتی ہے، اور جہاں جلسے، سیمینار اور تقاریر اور مذاکرے ختم ہوئے، وہاں ان کا تذکرہ اور فکر دم توڑ جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کے ایندھن ہیں، یہ صرف کوئلے ہیں، بھوکے، ننگے، گندے، لاچار، کالے پیلے کپڑوں اور جوتوں سے بے نیاز کوئلے جو اقتدار کے چولہے جلانے میں کام آتے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کے چولہے شادر اور نادر ہی جلتے ہیں۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب عقل سے محروم مخلوق ہیں، جنہیں نہ تو اپنی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی اپنی طاقت کا، جنہیں نہ تو احساس ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کتنی بڑی قوت اور کتنی بڑی طاقت ہیں، جو اگر چاہیں تو کوئی تخت سلامت نہ رہے، کوئی حکمران سلامت نہ رہے، کوئی تاج محفوظ نہ رہے، جو اگر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر یہ ظالم جابر حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں، جو اگر چل پڑیں تو ہر طرف زلزلے آ جائیں، ایوان کے ایوان کانپنے لگ جائیں اور ایوانوں سے لوگ نکل کر باہر اپنی جان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوں، ہر طرف سے معافی معافی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، لیکن افسوس کریں تو کیا کریں، جو اصل طاقت اور قوت ہے انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے،
اور کچھ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال تو کر ہی سکتے ہیں. لہٰذا آئیں ہم سب اپنے متعلق اپنے آپ سے سوالات کر لیتے ہیں. خدا حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا.